السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہے؟ سب خیریت؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد فاروق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایم فاروق آئیڈیاز۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں کا موضوع تھا کہ پیسہ پیچھے چل کر آئے گا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل معاشرے میں کسی کو بھی دیکھ لیں، کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، سب نفسا نفسی کے دور میں چلا ہوا ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور سب جتنے بھی انسان ہیں، جو بھی بے شک وہ جاب کرتے ہیں، بے شک وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں، بے شک وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو صرف کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پیسے کو جمع کر رہے ہیں۔ آپ اپنے دائیں بائیں ارد گرد مطلب جو لوگ رہتے ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں، کیا واقعی ایسا نہیں ہے؟ لیکن ایک دوسری بات، اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگو گے تو پیسہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ صحیح ہے، آپ محنت کرو، پیسہ آئے گا، لیکن اگر آپ پیسے کو جمع کرو گے کہ نہیں یار میں نے اس کو خرچنا نہیں ہے، اونلی بس زیادہ سے زیادہ کیا اپنی سہولت کے لیے باقی جمع کر کے رکھ دیا، جمع کرتے گئے کہ میں ایک دن بہت کچھ کر لوں گا، میرے خیال سے وہ آپ غلط کرتے ہیں۔ اگر آپ پیسے کو استعمال کرو گے، پیسے کو اپنی آسانی کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں، آپ گھر خرید سکتے ہو، یعنی پیسے کو استعمال کرنا مطلب ہے پیسے کو غلام بنانا۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ گاڑی خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی فیسلٹی ایسی نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، تو آپ وہ پیسے سے خریدتے ہیں، مطلب پیسہ آپ کا غلام ہے۔ لیکن بہت سے لوگ پیسے کے غلام بن جاتے ہیں۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگ کر آئے، تو جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو اپنی عقل کی بنیاد پہ مت کریں۔ جب بھی کوئی فیصلہ کریں ایمان کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ جب آپ اپنے ایمان کی بنیاد پر فیصلے کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیے گا پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ دوسری بات، بہت سے لوگ عزت بنانے کے چکر میں اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں، مطلب مشہور ہونے کے چکر میں کہ ہم مشہور ہو جائیں، فیمس ہو جائیں۔ آپ جتنا بھی جس چیز کے پیچھے بھاگو گے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ فیمس ہو جائیں، آج کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر انسان یہی جو بھی کام کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ میں بس شارٹ کٹ اپناؤں اور میں بھی وہ فلاں کی طرح کامیاب ہو جاؤں، میں بھی فلاں کی طرح مشہور ہو جاؤں، میں بھی فلاں کی طرح امیر ہو جاؤں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگ کے آئے، آپ پیسے کے غلام نہ بنیں، بلکہ غلام پیسے کو بنا کے رکھیں۔ جب آپ پیسے کو غلام بنائیں گے، مطلب پیسے کو استعمال کریں گے، تو پیسہ آپ کے پیچھے آئے گا۔ اب یہاں بات آ گئی عقل کی بنیاد پہ اور ایمان کی بنیاد والی بات، کہ آپ اپنے فیصلے عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ آپ فرض کریں اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور آپ کے کوئی بھی خونی رشتے میں سے یا آپ کے کسی دوست میں سے جو غریب ہے، جس کو ضرورت ہے پیسوں کی، وہ آپ سے کہتا ہے کہ یار مجھے 80,000 یا 90,000 کی ضرورت ہے، تو آپ اگر اپنے مائنڈ کے حساب سے، اپنی عقل کے حساب سے فیصلہ کرو گے تو آپ سمجھو گے کہ آپ کے پیسے تو ختم ہو گئے، اور عقل کے حساب سے تو یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کے تو سب پیسے لگ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے ایمان کو دیکھیں تو صرف اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ آپ خرچ کرو تو آپ کو زیادہ ملے گا، آپ کو بڑھ کر ملے گا، آپ کو 10 گنا زیادہ ہو کر ملے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی مطلب کیلکولیٹر آپ لے لیں، کوئی بھی بڑا سائنسدان لے لیں، کوئی کسی کو بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہی بولے گا، یہی حساب نکلے گا، یہی آپ کے عقل کے دلائل آئیں گے کہ اگر آپ وہ پیسہ استعمال کرو گے، اس کو دے دو گے تو آپ زیرو ہو جاؤ گے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔
تو یہ غلط ہے۔ اگر جب آپ اپنے ایمان کے حساب سے فیصلے کرنا شروع کر دو گے تو آپ یقین جانیے آپ کے پاس کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اسی معاشرے میں ہیں جو غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جب وہ غریبوں کو ان کا حق دیتے ہیں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کا حق دیتے ہیں، اور دکھانے کے لیے نہیں، صرف اپنے ایمان سے، کیونکہ ان کا ایمان پختہ ہے، ان کا تقویٰ پرہیزگاری جو اللہ پہ بھروسہ ہے وہ پختہ ہے، پختہ یقین ہے اپنے ایمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو کسی چیز کی کمی نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام عزت کے طریقے سے کرو گے نا، ہو سکتا ہے اس میں دیر ہو جائے آپ کو منزل تک پہنچنے میں، لیکن 100% اس میں گارنٹی ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ عزت کو نہیں دیکھتے، عزت کے پیچھے نہیں دیتے، اگر آپ اپنی عزت کے طریقے سے چلو گے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی فیلڈ میں، تو آپ کو گارنٹی اس چیز کی ہے کہ آپ ایک دن سلولی ہوگے لیکن کامیاب ضرور ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ وہی شارٹ کٹ والی بات آ گئی، اگر آپ شارٹ کٹ طریقے سے کوئی بھی کام کرو گے تو آپ ناکام ہو گئے، اور ہو سکتا ہے آپ عزت بھی گوا بیٹھو۔ تو اسی طرح اگر آپ کو اپنے ایمان پہ یقین ہے، آپ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان پہ پختہ یقین ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں یہ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ بھی آتا ہے تو ہم پیسے کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور جب آپ پیسے کے غلام بنتے ہو تو آپ یقین کیجئے کنجوس کے پاس کبھی پیسہ نہیں آتا، جو خرچتے ہیں انہی کے پاس پیسہ آتا ہے۔ آپ ایک دفعہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھیں پیسہ کس طرح آپ کے پیچھے آئے گا، کہاں سے آئے گا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اللہ کن کن ذریعے سے، کن کن طریقوں سے، کن کن راستوں سے آپ کو کامیابی دے گا۔ لیکن بشرط کیا ہے، آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہی مسئلہ ہے، ہم لوگوں میں علم تو بہت زیادہ ہے، آج کل ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ سمجھدار آدمی بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آج کل معاشرہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی سچ بھی بولتا ہے نا تو اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے۔ تو جب اگر آپ کا ایمان ہی پختہ نہیں ہوگا تو آپ کو کامیابی بھی کبھی نہیں ملنے والی۔ سب سے پہلے آپ اپنے ایمان کو پختہ کریں، جب آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا اس چیز پہ کوئی شک نہیں ہوگا، رتی بھر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اگر کسی نے بھی رائی کے دانے کے برابر بھی شریک ٹھہرایا نا تو اس کا ایمان جو ہے نا وہ کامل نہیں ہے، پھر وہ گیا ایمان سے۔ تو اسی طرح جب آپ کو اعتماد، آپ کو بھروسہ، آپ کو پختہ یقین ہے اپنے اللہ کی ذات پہ، اپنے ایمان پہ، تو آپ یقین کیجئے آپ کی سوچ بھی نہیں آ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس جگہ سے اور کہاں سے آپ کو نوازے گا اگر آپ غریبوں یتیموں کو ان کا حق دیں گے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ میں بار بار یہی بات کرتا ہوں، جب آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کسی غریب کی مدد تو کرتے ہیں لیکن اس کی عزت مجروح کر دیتے ہیں، پہلے اس کو کچھ چیز پکڑاتے ہیں یا اس کو سودا صرف جو بھی لا کے دیتے ہیں، پھر اس کی پکچر سیلفی نکال کے نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم تو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اس ایسا دینے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، لعنت بھیجو ایسا دینے پہ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے، اور بائیں ہاتھ سے دو تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے۔ جو انسان شکر الحمدللہ کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، آپ دیکھ لیں آج کسی بھی بڑے بزنس مین کے پاس چلے جائیں، اگر اس سے پوچھنا ہے بھائی کیا حال چال ہے، بزنس کیسے چل رہا ہے، پہلی دفعہ تو وہ بولے گا شکر الحمدللہ، لیکن دوسری بار پوچھنے پہ وہ بس رونا شروع کر دے گا، اور یہ رونے کی عادت جو ہے نا یہی آپ کو ناکام کرتی ہے۔ جب آپ الحمدللہ شکر الحمدللہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی آپ کو مایوس نہیں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں رکھے گا۔ یار آپ یقین کریں، آپ دنیا کے جو لوگ ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، ان کی باتوں پہ تو بہت جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن اس ذات جس نے پیدا کیا، جس نے ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی،
سننے کے لیے کان دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، اتنی خوبصورت شکل بنائی، سب انسانوں کو پیدا کیا، جو ہماری شارک سے بھی نزدیک ہے، ہم اس کی بات نہیں سنتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری نہیں؟ آپ پیسے کے لیے تو بہت پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ یہیں اپنے معاشرے میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں، آپ ایک اعلان کروا دیں کہ یار آج ایک شام کو ڈانس کرنے والی ایک یہاں آ رہی ہے مجرا کرنے کے لیے عورت، تو آپ یقین کریں سب کے سب ساری رات بھی بیٹھنا پڑے گا تو وہاں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور آپ دوسرے دن یہی اعلان کر دیں کہ آج ساری رات قرآن خوانی ہوگی، تو برائے مہربانی قرآن خوانی کے لیے سب لوگ تشریف لائیں۔ آپ یقین کے لیے کیجئے گا آدھے بھی نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے جو ہمارا ایمان ہے وہ تو ہم لوگ بھول چکے ہیں، اس کے لیے تو ہم لوگ آ نہیں سکتے۔ پیسے کے لیے تو ہم مر جائیں گے، پیسے کے لیے تو یہاں تک اللہ توبہ نعوذ باللہ عزت بھی لوگ بیچ دیتے، عزت بھی نہیں دیتے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں، اپنا ضمیر تک بیچ دیتے ہیں۔ آپ پاکستان کے سیاست میں دیکھ لیں، ہمارے ملک کی سیاست کیا ہو رہی ہے؟ سب لوگ ووٹ دیتے ہیں ایک ایم پی اے کو کہ یہ ہمارے لیے بہتری کرے گا، یہ ہمارا سربراہ ہے، جیسے گھر میں ایک بڑا سربراہ ہوتا ہے، اور انہوں نے کیا وہ اپنا ضمیر بیچتے ہیں اور وہ گئے۔ وہ جو ضمیر بیچ دیا وہ کیا؟ وہ ہم لوگوں کا حق بیچ دیا انہوں نے، ہم لوگوں کا ایمان بیچ دیا، یہاں تک لوگ گرے ہوئے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے، جب آپ پیسے کے پیچھے بھاگو گے نا تو آپ پیسے کے غلام بن جاؤ گے، اور جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ آپ کو دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی رہے گا اور دے رہا ہے۔ آپ یقین کیجیے، آپ یہ میری بات کو غور سے سنیے گا اور سوچیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔